السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آج کے خبر نامے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج 12 ذی القعدہ 1446 ہجری کی مبارک تاریخ ہے اور 10 مئی 2025 کا مبارک دن ہے، ہفتے کا دن۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ یقیناً اللہ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو اس کی راہ میں صفیں باندھ کر اس طرح جم کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ خواتین و حضرات، آپ اس خبر کو، اس خوشخبری کو بخوبی جانتے ہیں کہ آج کے اس مبارک دن، اس مبارک صبح کو اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اپنے دشمن انڈیا سے بدلے لیں، اور ہماری افواج نے بزدل دشمن کے اوپر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق طلوع فجر ہوتے ہی حملہ کر دیا۔ لا الہ الا اللہ۔ ہماری افواج کا جو مشن ہے بنیان مرصوص، مشن کا نام بھی دیکھیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ قرآن کریم کے سورہ جو صف ہے اس کی آیت سے یہ لفظ لیا گیا ہے۔ تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آج طلوع فجر ہوتے ہی دشمن نے جو ہم پہ وار کیے تھے اس کا بہترین بدلہ لے لیا گیا اور لیا جا رہا ہے الحمدللہ۔ ہمارے حافظ نمازی جرنیل نے جرنیل اسلام ہونے کا حق ادا کر دیا۔ یہ آیت ہے، اس وقت بھی میں نے ساتھیوں سے یہی بات کی تھی، یہ دوسرے جرنیلوں سے یکسر مختلف ہیں، بعض ساتھی اختلاف کرتے تھے، لیکن انہیں آج سمجھ آ رہی ہوگی۔ ان کی جگہ ان کے پیش رو ہوتے تو وہ شاید یہی کہتے ہتھیاروں کو زنگ لگا ہوا ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہتھیاروں کو زنگ لگا ہوا ہے، کوئی انہوں نے ایسی بریفنگ نہیں دی، بلکہ کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے چھوٹی جماعتیں حق کے ساتھ بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیں، جو حملے کا وقت چنا پاکستان نے، لامالا افواج پاکستان کا اس میں سب سے بڑا دخل، پھر افواج پاکستان میں سپہ سالار کا اس حوالے سے سب سے بڑا دخل، جو خود نمازی، پرہیزگار، اور پھر ساتھ ہی طلوع فجر کا وقت۔ یہ تو حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغیر اذا طلع الفجر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ طلوع فجر ہوتے ہی دشمن پر حملہ کر دیتے تھے۔ یعنی جیسے ہی رات ختم ہو گئی، صبح کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، اس وقت طلوع فجر کے ساتھ ہی دشمن پر حملہ کر دیا جاتا تھا جس پر حملہ کرنا ہوتا تھا۔ تو پاکستان نے بھی ایسے ہی کیا اور کیا کہتے ہیں، اس کے حواس باختہ کر دیے۔ اس لیے خواتین و حضرات، اپنی افواج کے بارے میں کبھی بھی مایوسی نہ رکھیں، نہ پھیلائیں، اپنی افواج سے دشمنی نہ کریں۔ گلے شکوے افراد سے ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ وقت نہیں ہوتا کہ جب آپ کی افواج آپ کے مال، آپ کی جان، آپ کی عزت و آبرو، آپ کی جغرافیے کی حفاظت کے لیے، اپنا خون دینے کے لیے میدان میں موجود ہو تو ہم ادھر ادھر کی الٹی سیدھی باتیں کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک اور یہ چیز بھی دیکھنے میں آ رہی، جی فلاں ملک مدد کو آ گیا، کھیل بدل رہا ہے، تو وہ طرز اختیار نہ کریں جو کافروں کا ہے۔ ہم نے کسی دور میں امریکی بحری بیڑے کا انتظار کیا اور اپنا بیڑا غرق کیا۔ ٹھیک ہے، دوست ممالک مدد کریں گے، اسباب کی دنیا میں اطمینان کی بات ہے، لیکن اصل مدد اللہ کی ہے۔ نصر من اللہ و فتح قریب۔ اللہ اکبر۔ تو خواتین و حضرات، آج کی اس نشست کا مقصد تو آپ کو تو خوشخبری کا پتہ ہے، لیکن آپ کے ساتھ خوشخبری شیئر کر کے اس خوشی کو مزید بڑھانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں توفیق بخشی کہ ہم دشمن پر کاری وار کریں اور اپنے دلوں کو ٹھنڈا کریں، اور اس وقت پوری قوم کا مورال انتہائی کمال کا بلند ہے۔ اور آج کی اس نشست میں آپ سے بات کرنے کا
دوسرا اہم ترین مقصد یہ ہے کہ محاذ جنگ میں جب دشمن سے آمنا سامنا ہو تو اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو کیا ہدایات دیتی ہے. بس آج کی اس نشست کا مقصد یہ ہے. مختصر ترین طریقے سے میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا جو قرآن ہے، اللہ کا براہ راست کلام، اس کی روشنی میں چند ہدایات سامنے رکھوں گا کہ جب دشمن سے مٹ بھیڑ ہو، دشمن سے آمنا سامنا ہو تو قرآن آپ کو، اللہ آپ کو کیا ہدایات فراہم کرتے ہیں. سورۃ الانفال ہے، آیت نمبر 45 ہے، اور یہ 10واں سپارہ ہے اور رکوع نمبر 2. 10ویں سپارے کے دوسرے رکوع کی ابتدا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا کسی دشمن گروہ سے آمنا سامنا ہو جائے تو پھر فثبتوا، ڈٹ جاؤ، جم جاؤ. یہ پہلی ہدایت ہے. جب کسی دشمن گروہ سے آمنا سامنا ہو جائے، مٹ بھیڑ ہو جائے، تو پھر بھاگنا نہیں ہے، پھر جمنا. یہ پہلی ہدایت ہے. اس حوالے سے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بیان کر کے انشاءاللہ میں دیگر ہدایات کی طرف چلوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایھا الناس، لوگو، لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن کے کا سامنا کرنے کی تمنا نہ کیا کرو. دشمن کا سامنا کرنے کی تمنا نہ کیا کرو. وصلوا اللہ العافیہ، ہمیشہ اللہ سے امن اور عافیت کا سوال کیا کرو. ہاں، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، جب دشمن کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے اور لڑائی ناگزیر ہو جائے تو فَاصْبِرُوا، تو پھر تم نے صبر سے کام لینا ہے، ثابت قدمی دکھانی. فَاصْبِرُوا، پھر جم جانا ہے. وَاعْلَمُوا، اور یہ یقین رکھنا ہے، أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اللہ نے اپنی جنت تلواروں کے سائے تلے رکھی ہے. ثم قال، یہ ارشاد فرمانے کے بعد راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی، اللہم، اے اللہ. جو سن رہے ہیں وہ بھی اپنے زبان سے یہ دعا ضرور کریں اور دعا یاد رکھیں، اور ان دنوں میں اس دعا کی کثرت کریں. یہ اللہ کے نبی کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. اللہم، اے اللہ، منزل الکتاب، اے کتابوں کو نازل کرنے والے اللہ، ومجری السحاب، اے بادلوں کو چلانے والے اللہ، وہازم الاحزاب، اے دشمن کے جتھوں کو شکست فاش دینے والے اللہ، اہزمہم، اے اللہ اپنے دشمنوں کو شکست فاش دے دے، وانصرنا علیہم، اور ان دشمنوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اور ایک روایت میں یہ الفاظ یوں بھی ہیں، اللہم، اے اللہ، منزل الکتاب، اے کتابوں کو اتارنے والے اللہ، سریع الحساب، حساب کو جلد چکا دینے والے اللہ، اہزم الاحزاب، اے اللہ اپنے دشمن جتھوں کو تو شکست فاش دے دے. اللہم اہزمہم، اے اللہ ان کو شکست دے دے. وزلزلہم، اے اللہ ان کے قدم ڈگمگا جائیں. وانصرنا علیہم، اے اللہ ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اس دعا کو جن کو یاد ہے وہ خوش قسمت ہیں، جنہیں یاد نہیں وہ یاد کریں. کوشش کریں عربی متن ٹیکسٹ کے ساتھ یاد کریں. یہ اللہ کے نبی کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. ان الفاظ میں برکت بھی بہت زیادہ ہے، اور اگر کم قسمتی سے یہ الفاظ یاد نہیں ہوتے تو کم سے کم اردو میں یاد کر لیجیے گا، اور چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹتے جاگتے، سوتے وقت بھی اس دعا کا اہتمام کیجیے. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تمہارے کسی جتھے سے متبھیڑ ہو جائے تو سب سے پہلی ہدایت یہ ہے، جم جاؤ. پھر میدان جہاد کو چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے. فثبتوا، یہ پہلی ہدایت ہے. سنتے جائیے مختصر ترین طریقے سے قرآن کریم مجھے اور آپ کو محاذ جنگ میں کیا ہدایات فراہم کرتا ہے. دوسری ہدایت، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، دوسری ہدایت یہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا. اللہ کا ذکر یہ نہیں ہے کہ دل میں شرک رکھیں کہ داتا صاحب انڈیا سے آنے والے بم کو اٹھا کے دریا راوی میں گرا دیں گے، اور یا گن شکر صاحب انڈیا سے آنے والے میزائل کو اٹھا کے ثبوتہ سلامت نیچے اتار کے سلامت یہاں رکھ لیں گے، ٹیکنالوجی ہم ان کی لے لیں گے.
نا 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 نا، اللہ کو یاد کرنے سے کا مطلب یہ ہے سب سے پہلے اللہ کی ذات کے بارے میں، صفات کے بارے میں، اختیار کے بارے میں، اقتدار کے بارے میں، اس کی الوہیت کے بارے میں، اس کی حاکمیت کے بارے میں، اس کی مالکیت، خالقیت، رزاقیت کے بارے میں اپنے تصورات کو درست کریں۔ وہ اللہ اپنی تمام تر صفات میں وحدہ لا شریک لہ ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی غوث ہے، وہی غوث اعظم ہے، وہی دستگیر ہے، وہی گنج بخش ہے، وہی گنج بخش ہے، وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے، وہی دشمنوں سے نجات دینے والا ہے، وہی دشمنوں کو زیر کرنے والا ہے، وہی دشمنوں پر کاری ضرب اپنے نمائندوں کے واسطے سے لگانے والا ہے، اور بغیر نمائندوں کے واسطے سے بھی کاری ضربے اپنے دشمنوں پر لگانے والا ہے۔ کرنے والا وہ ہے، شکست دینے والا وہ ہے، فتح دینے والا وہ ہے۔ اے اللہ، یہ ساری کی ساری قدرتیں تیری، تو فعال لما یرید ہے، تو لا یسأل عما یسأل وہم یفعلون ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون ہے، تو ان بطش ربک لشدید ہے، تو عزیز ذو انتقام ہے۔ اے اللہ، اپنے دشمنوں سے تو بدلہ لے لے، تو اپنی تمام تر صفات میں وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اللہ کے بارے میں اپنے تصورات کو ٹھیک کریں، خصوصاً محاذ جنگ میں۔ کیوں؟ محاذ جنگ میں جان جا سکتی ہے، تو جان پھر اللہ کی راہ میں حالت اسلام پہ جانی چاہیے، جان پھر حالت اسلام میں جانی چاہیے۔ بندہ جان بھی دے اللہ کے راستے میں اور جان بھی شرک پر آئے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، جان کفر پر آئے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے اسلامی افواج کے ساتھ غیر اسلامی لوگ بھی لڑتے ہیں، لڑیں، ان کا شکریہ، لڑیں، لیکن جنت کا استحقاق صرف اہل ایمان کے لیے۔ اس لیے اللہ کا ذکر تو ہر وقت کرنا ہے، لیکن خصوصاً محاذ جنگ میں دوسری ہدایت جو دی گئی ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا ہے، اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرو۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ میدان جہاد میں جان داؤ پہ لگی ہوتی ہے، ایسے میں اللہ کے بارے میں تصورات ٹھیک ہونے چاہیے۔ ایک، تصورات ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ جہاں دل میرا اور آپ کا ذکر کر رہا ہو، وہاں میری اور آپ کی زبان بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہو۔ ہماری زبان پر نور جہاں کے گانے نہ ہوں، کسی اور گلوکار یا گلوکارہ کے گانے نہ ہوں، کوئی ہم نغمہ ریلیز نہ کریں، بلکہ ہماری زبان پہ اللہ کا ورد ہو، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب اللہ کے بارے میں اپنے تصورات کو درست رکھتے ہوئے اللہ کا ذکر دل سے بھی کرنا، اللہ کا ذکر زبان سے بھی کرنا، اور اللہ کو ہم وقت یاد رکھنا۔ اس سے ہمیں قوت ملے گی، اس سے ہماری ہمت جوان رہے گی، اس سے ہمارے حوصلے بلند ہوں گے، اور اسی سے ہمارے دشمنوں پر اللہ ہمارے رعب کو مسلط کر دیں گے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرنا۔ اللہ اکبر۔ نور جہاں کے گانے نہیں سننے نہ سنانے، اے پتر ہٹا دے نہیں وک دے، اے پتر ہٹا دے نہیں وک دے، ان نغموں نے ہم سے چھینا ضرور ہے، ہمیں دیا کچھ نہیں ہے۔ میں اپنے حافظ اور نمازی سپہ سالار اسلام کے اس جرنیل سے یہ کہوں گا کہ آپ اس وقت اس فوج کے سپہ سالار ہیں، آپ حافظ قرآن ہیں، آپ نمازی اور دیندار ہیں۔ آپ کے دینداری اور آپ کے حافظ ہونے کے اثرات مورچوں میں یوں بھی نظر آئیں، اللہ اکبر کے نغموں کی جگہ اللہ کی آیات جہاد کا ورد ہو رہا ہو، اس کی تلاوتیں ہو رہی ہوں، تکبیر ہو، تحلیل ہو، تحمید ہو، تسبیح ہو، یہ اللہ کا ذکر ہو، پتہ چلے مسلمان لشکر جنگ کے میدان میں اترا ہوا۔ نور جہاں کے گانے لگانے سے نہ اللہ کی مدد اترتی ہے، نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان لشکر لڑ رہا ہے، بلکہ نور جہاں کے گانے نحوست پیدا کریں گے، اللہ کی مدد سے مجھے اور آپ کو دور کریں گے۔ یہ نہیں ادھر حملہ ہوا تو یہ نغمہ ریلیز کر دیا، ادھر حملہ ہوا تو یہ نغمہ ریلیز کر دیا، یا سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں نے نغمے لگا دیے، اور دھنوں کے ساتھ، موسیقی کے ساتھ، ان آلات موسیقی کے ساتھ جنہیں توڑنے کے لیے اللہ کے نبی تشریف لائے تھے۔ تو دوسری ہدایت یہ ہے، سارے نغموں کو، سارے گانوں کو، اے پتر ہٹا دے نہیں وک دے، چھوڑ دو، اللہ کے قرآن کو پکڑ لو، اس کا ورد کریں۔ دوسری ہدایت کیوں؟
لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کا مطلب کہ یہ ان گانوں کے اندر کامیابی نہیں رکھی، اللہ کے ذکر کے اندر کامیابی رکھی ہے، دشمن کے مقابلے میں جم جانے میں کامیابی رکھی۔ دو ہدایات ہو گئیں۔ تیسری ہدایت وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی مان کے چلو۔ محاذ جنگ ہے، تمہاری عقل کچھ اور کہتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کچھ اور ہدایت دے رہے ہیں۔ اپنی عقل کو چھوڑ دو، اللہ اور اس کے رسول نے جو ہدایات دی ہیں ان پہ عمل کرو۔ جو بچہ براہ راست میدان جنگ میں ایک فوجی کی طرح لڑ نہیں رہا، اس پر حملہ نہیں کرنا۔ جو عورت براہ راست فوجی کی طرح جنگ نہیں کر رہی، اس پر حملہ نہیں کرنا۔ جو بوڑھے براہ راست جنگ میں تدبیریں نہیں دے رہے ہیں اور فوجی کی طرح لڑ نہیں رہے ہیں، ان پر حملہ نہیں کرنا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی۔ غزوہ احد کو موقع پر آپ دیکھ لیں، چند صحابہ سے اجتہادی غلطی ہوئی کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، نبی علیہ السلام کے حکم کا مقصد بھی پورا ہو چکا ہے، اب ہمیں درے پر رہنے کی ضرورت نہیں، اب ہم نے مال غنیمت کو لوٹنا ہے۔ جیسے ہی وہ مال غنیمت لوٹنے آگے اور درے پر حملہ ہو گیا، مسلمان جیتی ہوئی بازی الٹ گئی اور مسلمان پیتر پہ شہید ہونا شروع ہو گئے۔ ہمارے سیرت نگاروں نے خواہ مخواہ لکھ دیا غزوہ احد میں شکست ہوئی تھی، حالانکہ غزوہ احد میں شکست ہوئی نہیں ہے۔ ہاں، غزوہ احد میں جو فتح مل رہی تھی وہ نہیں ملی، بس شکست نہیں ہوئی۔ شکست کہتے ہیں دشمن آپ کی زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے، یا آپ کے بیرکوں پہ قبضہ کر لیتا ہے، آپ کے سامان پہ قبضہ کر لیتا ہے، آپ کے جنگی قیدی بنا لیتا ہے۔ وہ فتوحات کی کوئی علامات ہوتی ہیں، تو غزوہ احد میں کفار لشکر کے پاس فتوحات کی کوئی ایسی علامت نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں، ہماری فتح جو ہے وہ ختم ہو گئی، ہمیں فتح نہیں ملی، لیکن دشمن بھی پیچھے ہٹ گیا۔ پھر ہمارے زخمی صحابہ نے، ہمارے زخمی لشکر نے اللہ کی اور اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کے مطابق دشمنوں کا پیچھا کیا تھا، تو شکست کہاں ہوئی؟ پتہ نہیں ان سیرت نگاروں کو کیا ہو گیا، کہا غزوہ احد میں شکست ہوئی۔ اس لحاظ سے غزوہ احد کے بارے میں اپنے مسکنسیپشن کو ٹھیک کر لیں۔ بہرحال تیسری ہدایت یہ ہے، میدان جنگ میں خصوصیت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اور چوتھی ہدایت ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑے نہیں کرنے۔ آپس میں جو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپس میں جو جھگڑے ہیں ان کی تمام وجوہات کو ختم کر دو، وجوہات کو ختم کر دو، یہ نہیں کہا جھگڑے نہ کرو۔ کیا مطلب؟ میدان جہاد ہے، یہ جھگڑے کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اپنے ذاتی جھگڑے، اپنے علاقائی جھگڑے، اپنے لسانی جھگڑے، اپنے قومی جھگڑے، اپنے وطنی جھگڑے پس پش ڈال دو۔ دشمن کے مقابلے میں تم پنجابی ہو، پٹھان ہو، گلگتی ہو، کشمیری ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، کچھ بھی ہو، عربی ہو، عجمی ہو، ایک ہو جاؤ، جھگڑے نہ کرو۔ آپس کے جو گلے شکوے ہیں جب دشمن پر تمہارا تسلط ہو جائے اور جب دشمن کو تم جواب دے دو، امن عافیت کے دن ہو جائے، پھر آپس میں اپنے تنازعات حل کر لو۔ اس وقت کچھ بھی نہیں کرنا۔ اور ہمارے سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، ناہنجار لوگ اس وقت بک بک کرتے ہیں افواج کے خلاف بھی، ہمیں شرم نہیں آتی۔ اور جب اس پہ بات کی جائے تو علماء پر 2 گز کی زبان نکالتے ہیں۔ ہم تمہارے ٹرینڈ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم نے وہی کام کرنا ہے جو قرآن و سنت نے ہمیں بتایا ہے۔ تو تیسری ہدایت یہ ہو گئی ولا تنازعوا، ٹھیک ہے، جھگڑے نہیں کرنے، آپس میں متحد ہو جانا۔ یہ چوتھی ہدایت ہو گئی ہے، یہ چوتھی ہدایت ہو گئی جی۔ اگر جھگڑے کرو گے تو کیا ہوگا؟ فتفشلوا، تم بزدل ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا کیا کہتے ہیں نکل جائے گی۔ اللہ اکبر، تمہاری ہوا بگڑ جائے گی، تمہاری ہوا نکل جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، پھر تم دشمن کے سامنے ٹھہر نہیں کر سکو گے۔ اور پانچویں ہدایت وَاصْبِرُوا، صبر کرو۔ صبر کے تینوں مطلب ہیں۔ صبر علی الطاعہ، اطاعت پہ جمے رہو، محاذ کو چھوڑنا نہیں ہے، اطاعت پہ جمے رہو۔ صبر علی المصیبہ، اور اس جمنے کی صورت میں دشمن سے جو تمہیں تکلیفوں کا سامنا، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس پہ بھی صبر کرو۔ صبر عن المعصیہ، محاذ جنگ گناہوں سے بھی صبر کرو۔ یہاں محاذ جنگ میں گناہ کرنے والے ہمارے اکابر بنے ہوئے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ خیر، یہ موقع نہیں ان چیزوں پہ بات کرنے کا، ہمیں چھیڑو نا، ورنہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے اپنی افواج پہ پھپتیاں نہ کسا کریں، افواج کا ساتھ دیں۔ وَاصْبِرُوا، صبر کرو۔
یہ 5 ہدایات ہو گئیں. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. 6ٹھی ہدایت دیکھیں جی، ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس ویصدون عن سبیل اللہ. ان لوگوں کی طرح کبھی بھی نہ ہونا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے تھے، تکبر کرتے ہوئے نکلے تھے، لوگوں کو اپنی شان دکھانے کے لیے، اپنا روب و دبدبہ تنتنا غلغلہ دکھانے کے لیے نکلے تھے. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو گھروں سے بڑے مقصد کی خاطر نہیں نکلے تھے بلکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی خاطر نکلے تھے. ان کی طرح نہ ہونا. کیا مطلب؟ تمہاری اخلاقی زندگی کافروں جیسی نہیں ہونی چاہیے. یہ 6ٹھی ہدایت بڑی کمال کی ہے. اے مسلمانوں، اللہ کے بندو، اللہ کے رسول کی امتیوں، یاد رکھو تمہاری اخلاقی حالت کافروں کی اخلاقی حالت کی طرح نہیں ہونی چاہیے. ان کی اخلاقی حالت یہ ہے جب وہ اپنے لشکر لے کے آتے ہیں، لونڈیاں لے کر آتے ہیں، شراب شباب کباب کی محفلیں کنڈکٹ کرتے ہیں، نچاتے ہیں، کنجریوں کو نچاتے ہیں اور داد عیش دیتے ہیں، تکبر کرتے ہوئے نکلتے ہیں، اتراتے ہوئے نکلتے ہیں، لوگوں کو اپنی شان دکھانے کے لیے نکلتے ہیں. تمہاری اخلاقی یہ حالت خصوصاً محاذ جنگ پہ نہیں ہونی چاہیے کہ تم ادھر ایک طرف محاذ جنگ لگا ہوا ہے اور دوسری طرف تم نے کسی کیا کہتے ہیں کنجری کو بغل میں لیا ہو، شراب کی بوتل ہاتھ میں لے کر. تمہاری یہ حالت نہیں ہونی چاہیے، وگرنہ اس ملک کے ٹوٹے ہو کے رہیں گے. یہ زمین نہیں بچے گی تمہارے پاس. تو 6ٹھی جو ہدایات ہیں وہ کمال کی ہیں. انہی ہدایات پر عمل کرنے کا نتیجہ، نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان ٹوٹ گیا، بنگلہ دیش بن گیا. کہ لوگوں تمہاری آخری اخلاقی حالت کافروں کی طرح نہیں ہونی چاہیے کہ جو ان کی اتنی اخلاقی گری ہوئی حالت ہے، ان کو تو مرنے کے بعد جی اٹھنے پہ یقین نہیں ہے، اس لیے وہ شراب شباب کی محفلیں مورچوں تک میں لے جاتے ہیں. تم نے ایسا نہیں کرنا. اور تمہارا جو مقصد زندگی ہے وہ بھی کافروں جیسا نہیں ہونا چاہیے. یہ 6ٹھی ہدایت دراصل 2 بڑے ہدایات پر مشتمل ہے. ایک اخلاقی ہدایت، ایک زندگی کے مقصد والی ہدایت. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. تمہارا جو زندگی کا مقصد ہے وہ اللہ کے علم کو بلند کرنا ہے کہ اس دنیا میں اللہ کی حاکمیت، اللہ کی ساورنٹی کا غلبہ ہو جائے. تمہارے مقابلے میں جو کافر ہیں وہ لڑتے اس لیے ہیں کہ دنیا سے اللہ کی حاکمیت کا خاتمہ ہو جائے. وہ لڑتے اس لیے ہیں کہ دنیا سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیں. یہ دونوں چیزیں تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے. ولا تکونوا، تم نے ایسا نہیں ہونا. کتنی کمال کی ہدایات ہیں یہ. بظاہر بعض مفسرین نے 5 ہدایات کا، میں نے آپ کے سامنے 7 بیان کر دی ہیں. 6ٹھی کے اندر 7ویں بھی آ گئی. واللہ بما یعملون محیط. یہ جو لوگ جو کچھ کر رہے ہیں نا کافر، مورچوں تک میں کنجریوں کو لے جاتے ہیں، نچاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، غلغباڑے کراتے ہیں، گاجے باجے لے کر آتے ہیں، کہ اللہ ان کے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے ہے، ان کو چھوڑے گا نہیں اللہ تعالیٰ. اور آگے دیکھیں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جب یہ کفار محاذ جنگ پہ جا رہے تھے اور ان کو ہمت، حوصلہ دینے کے لیے شیطان انسان کی شکل میں آیا ہوا تھا. وہ حوصلہ دے رہا تھا، ارے تم تو ایسے عظیم ترین لشکر ہو، تمہاری اتنی کمال کی تیاری ہو چکی ہے کہ مسلمان اتنی سی تعداد میں ہیں وہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے. اوپر سے میں بھی تمہارا مددگار ہوں، تمہیں شکست دینے والا کون ہے؟ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. آپ اندازہ کر لیں. اب اس ہدایت کو سامنے رکھیں اور ایک طرف آپ انڈیا کو سامنے رکھیں. انڈیا پاکستان پہ حملہ آور ہو رہا ہے، اسرائیل شیطان اس کے ساتھ، امریکہ شیطان اس کے ساتھ، دیگر شیطانی مالیاتی فرعونی قوتیں اس کے ساتھ، اور آپ کا ایران، اس کا تو پہلے سے ہی معاہدہ ہوا ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ جنگ ہوئی تو ایران کے ہوائی اڈے کیا کہتے ہیں انڈیا استعمال کر سکتا ہے. وہ تو بیگی بلی بن کے بیٹھا ہوا. یہ سارے کے سارے کافر ممالک اور کلمہ گو منافق ملک یہ ایک پیج پر ہیں. یہ ہندوؤں کو، ہندوستان کو ہلہ شیری دے رہے ہیں، شاباش شاباش آگے بڑھو. بالکل اسی طرح جس طرح بدر کے میدان میں جب قریش مکہ چلتے ہوئے آ رہے تھے، شیطان انسان کے روپ میں آ کے ان کو حوصلہ دے رہا تھا
فلما ترا الفیتان، جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، نکص علی عقبیہ، شیطان الٹے پاؤں بھاگ پڑا اور اس نے کہا انی بریء منکم، میں تم سے بری و ذمہ ہوں، میرے اوپر تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں۔ کیوں؟ انی ارا ما لا ترون، مجھے وہ کچھ دکھائی دے رہا ہے جو تمہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ وہ انسان کے روپ میں آیا تھا، بھاگ گیا کیونکہ اس نے فرشتوں کو بدر میں نازل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کہیں میرا بھی یہاں ستیہ ناس نہ ہو جائے۔ واللہ شدید العقاب، اللہ بڑا سخت سزا دینے والا۔ اب بدر میں تھوڑے سے مسلمان، اس کے مقابلے میں پوری قریش مکہ متحد ہو کے، اقوام متحدہ بن کے ہمارے اوپر حملہ آور تھے، ٹھیک؟ تو ایسے میں منافق لوگ، غیر جانبدار قسم کے لوگ، اور جن کے دلوں میں شک کا مرض ہے، وہ لوگ وہ کیا کہنے لگے؟ مسلمان تھوڑے سے ہیں، ان کے دین نے ان کو مغرور کر دیا، غر ہؤلاء دینہم، ورنہ ان کو یہ تھوڑے سے ہیں، موت کے منہ میں چلے جائیں گے، ان کو لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن ان کے دین نے ان کو مغرور کر دیا ہے۔ قرآن جواب دے رہا ہے، دین نے ان کو مغرور نہیں کر دیا، دین نے ان کے اندر توکل، ہمت، حوصلہ پیدا کر دیا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ غرور اور توکل میں بڑا فرق ہے۔ تم توکل کو غرور سمجھتے ہو، یہ غرور نہیں، یہ توکل ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کیونکہ اللہ زبردست ہے، کوئی لڑ کے اس سے جیت نہیں سکتا، وہ حکیم ہے، اس کے سارے کام حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم بھی جب دین کی بات کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو بعض اچھے خاصے جن کو ضربہ سیگا نہیں آتا، وہ ملا بھی آ کر ہمیں فتوے لگاتے ہیں، یہ کبر میں مبتلا ہے، یہ تکبر میں مبتلا ہے۔ تمہاری عادت بھی وہی جو کافروں کی ہے، کہ جب مسلمان صحابہ، بدری صحابہ کو یہ کافر دیکھتے تو کہتے تھے کہ ان کے دین نے ان کو مغرور کر دیا ہے۔ ہم اللہ کی توحید کو بے نیام بیان کرتے ہیں، تم جیسے خواجہ سرا کے کہتے ہیں کہ خلیق کو کیا کہتے ہیں، خلیق تکبر میں آ گیا ہے، خلیق کبر میں آ گیا ہے، یہ بڑا مغرور ہو چکا ہے۔ تمہارے نصیب میں کہا ہے اللہ کی توحید کو بے نیام بیان کرنا؟ یہ تمہارے نصیب میں اللہ نے لکھا ہی نہیں ہے۔ تمہارے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے صوفیوں کی مقامی کتابیں لکھی ہیں، بس پڑھو، جیو، مزے کرو، آخرت میں جو کچھ ہوگا وہ اللہ کو پتہ ہے۔ خیر، ہم انڈیا پہ بات کر رہے تھے لیکن کہیں اور بھی بات چلی گئی، آگے چلتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت دیکھ لیں کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت کے مقابلے میں آ گئی تو لوگ کہنے لگے کہ یہ ان کے دین نے ان کو مغرور کر دیا، تھوڑے سے ہیں، ہتھیار بھی کچھ نہیں، پھر بھی لڑنے کے لیے آ گئے ہیں۔ اللہ جواب دے رہا ہے، یہ میرے بندوں کا غرور نہیں ہے، یہ میرے بندوں کا توکل ہے، حوصلہ ہے، ہمت ہے۔ کچھ پتہ چل رہا؟ آگے دیکھیں۔ اب یہ دیکھیں، دو لشکر آمنے سامنے، مسلمان اور کافر۔ اس وقت ہندو اور پاکستانی مسلمان آمنے سامنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ انجام بھی بتا رہے ہیں، دونوں کے انجام میں فرق ہے۔ مسلمان مرے گا شہید، کافر مریں گے، ان کے کیا کہتے ہیں، کولہوں کے اوپر، چوتڑوں کے اوپر فرشتے ضربے ماریں گے۔ یہ قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، یہ نہ سمجھنا میں کوئی غیر پانی مانی لفظ بول رہا ہوں۔ دیکھیں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، کاش میرے نبی جب ان کافروں کی جو فرشتے جان قبض کرتے ہیں، الملائکہ یضربون وجوہہم، آپ دیکھتے جب ان کی جان قبض ہونے لگے تو فرشتے ان کے چہروں پر مارتے چلے جاتے ہیں، وادبارہم، ان کی پیٹھوں پر، پیٹھوں سے مراد، یہ پیٹھ بڑا مہذب لفظ ہے، قرآن تو استعمال کرتا، اصل اس کا مطلب کولہے ہیں، پیچھے چوتھڑوں پہ مارنا۔ فرشتے ان کے منہ پر مارتے چلے جاتے ہیں اور پیچھے ان کی کولہوں پہ مارتے چلے جاتے ہیں، یعنی بے عزت کرتے چلے جاتے ہیں۔ انسان کی عزت کا مقام سب سے پہلا یہ چہرہ ہے، پھر انسان کی جو پشت ہوتی ہے، کولہا، وہ بھی بڑا عزت کا مقام ہے۔ دونوں جگہ فرشتے مارتے ہوئے ان کی کیا کہتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں۔ وذوقوا عذاب الحریق، پھر کہتے جاتے ہیں فرشتے، چکھو اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ تمہارا اپنے ہاتھوں کا کیا درا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں توڑتا، بندہ خود اعمال ایسے کرتا ہے کہ خود بندہ اپنے آپ پہ ظلم توڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ بتا رہے ہیں ان مشرکین مکہ کا حشر بدر کے میدان میں کیا ہوا، کیسے ہوا؟ بالکل ایسا ہی ہوا جیسے آل فرعون اور ان سے پہلی امتوں کا ہوا تھا۔
جب انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں کی پاداش میں دبوچ لیا۔ ان مشرکین مکہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا، یہ بدر کے مقام پر دبوچ لیے گئے۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والی ذات ہے، اللہ بڑی طاقتور ذات ہے۔ ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ اس برے انجام کا شکار اس لیے ہوئے کہ اللہ کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ اللہ جو نعمت کسی قوم پر نچھاور کیے رکھتے ہیں اس نعمت کو اس وقت تک اللہ اٹھاتے نہیں جب تک وہ قوم اس نعمت کے حوالے سے اپنے آپ کو غیر مستحق ثابت نہیں کرتی، اس وقت تک اللہ اس نعمت کو اٹھاتے نہیں ہیں۔ کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے خوشحالی دی ہے، دنیا کی معاشی قوت دی ہے، معاشرتی قوت دی ہے، غلبہ دیا ہے، تو اللہ اس کو قائم رکھتے ہیں جب تک وہ اپنے اندر کی حالت کو تبدیل نہیں کرتی، وہ بے ایمان نہیں ہوتی، وہ خبیث نہیں ہوتی۔ لیکن جب وہ اپنے اندر کی حالت کو تبدیل کر کے اپنے آپ کو اس نعمت کے لیے غیر مستحق بنا دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو اٹھا لیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ آیت میرے اور آپ کے دلوں کے اندر زلزلہ برپا کر دے۔ یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ فرعون کا حشر یہ ہوا کہ فرعون ان لوگوں نے جب جو خدا کی نعمتیں ان کو تھیں، ان کے پاس حاصل تھیں، جب انہوں نے خدا کی ناشکری کی، اپنے آپ کو نعمتوں کا غیر مستحق ثابت کر دی تو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں چھین لیں۔ صرف یہ نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے الارمنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ملک مجھے اور آپ کو دیا ہے، یہ نعمتیں دی ہیں، یہ امن دیا ہے، یہ سکون دیا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن اگر ہم نے اس اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کی، اپنے آپ کو اس نعمت کا غیر مستحق بنا دیا، پھر اللہ وہ دن نہ لائے جب اللہ اس پاکستان کو بھی چھین لے گا، پاکستان کے امن کو بھی چھین لے گا، پاکستان کے اندر جو تھوڑی بہت خوشحالی اللہ ہم سے وہ بھی چھین لے گا۔ اللہ وہ دن نہ لائے۔ اللہ نے اپنی سنت مبارکہ بتائی کہ میری سنت مبارکہ یہی ہے کہ میں جو نعمت کسی قوم پر نچھاور کیے رکھتا ہوں اس وقت تک اس نعمت کو اٹھاتا نہیں ہوں جب تک کوئی قوم اس نعمت کے حوالے سے اپنے آپ کو غیر مستحق ثابت نہیں کرتی۔ تو خواتین و حضرات، خدا کی ہر نعمت کے حوالے سے میرے اور آپ کی جد و جہد اور شکرانے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ کو کیا کہتے ہیں، اللہ کو بالکل یہ ہماری طرف سے ہمارے اعمال سے ظاہر ہو جائے۔ اللہ کے علم میں تو پہلے سے ہے، ہمارے اعمال سے بھی ظاہر ہو جائے کہ اللہ کہے کہ میرے بندے میری اس نعمت کے مستحق ہیں جو میں نے ان کے اوپر نچھاور کی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں، مشرکین مکہ کا حال آل فرعون کی طرح ہوا، آل فرعون سے پہلے گزرنے والی امتوں کی طرح ہوا۔ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ نے گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیا، فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ سارے کے سارے ظالم تھے۔ اللہ کہتے ہیں زمین کے اندر بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کافر ہیں، ایمان نہیں لاتے۔ اللہ کے نزدیک یہ زمین کے بدترین جانور ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون۔ یہ زمین کے بدترین جانور ہیں جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے۔ آج اس مملکت پاکستان جو اسلام کے نام پہ لیا گیا، اس کا مقابلہ زمین کے بدترین جانوروں سے ہے، مشرکین سے ہے۔ اے اللہ، اے کتابوں کو نازل کرنے والے اللہ، اے بادلوں کو جاری کرنے والے اللہ، اے لشکروں کو، جتھوں کو، دستوں کو شکست فاش دینے والے اللہ، اے اللہ حساب کو جلد چکانے والے اللہ، اے اللہ ہمیں اپنے دشمنوں کے مقابلے میں فتح و نصرت عطا فرما، دشمنوں کے قدم ڈگمگا جائیں، دشمنوں کے اندر پھوٹ پڑ جائے، اور ہمیں امن و عافیت میں رکھتے ہوئے مولا کریم دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے، آمین۔ اسی کے ساتھ خواتین و حضرات، آج کی اس ٹرانسمیشن کا اختتام ہوتا ہے۔ اپنے میزبان خلیق الرحمان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا